جی اشرف جلالی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے، کیا ذاکر نائک گمراہ ہے؟ اصل میں جہاں دو باتیں اچھی طرح سن لیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہترین مبلغ ہے اور توحید کا دائی ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ یہود و نصارہ کے خلاف ہے، ہندو یہود نصارہ۔ تو اس پر ذاکر نائک کو اللہ نے جو ان سے خدمت لی اس میدان میں کہ ہندو سکھ بدھ اور یہودی نصرانی ان کو وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی دعوت سے لاکھوں آدمیوں کو ہدایت ملی۔ باقی یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو انسان ہے، اور بعض فقہی مسائل میں ہمارا ان سے اختلاف ہے اور فروعات میں اختلاف ہے، لیکن مجموعی طور پہ وہ عالم اسلام کا مبلغ ہے، اور خصوصاً جو غیر زبردست مناظر اور بہترین جو ڈاکٹر آصف اشرف جلالی ہے، تو اس کو ویسے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں حیران ہوں کہ یہود و نصارہ کو تکلیف ہوتی تو بات سمجھ آتی تھی، لیکن ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کو جو تکلیف ہوئی تو اس کا بھی ڈیٹا نسب نکالو، یہ کوئی اسرائیلی تو نہیں ہے، مجھے تو یہ را کا ایجنٹ لگ رہا ہے یا کوئی اسرائیلی یہودیت کا ترجمان ہے۔ بھائی ذاکر نائک سے تکلیف ہو تو کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو، کسی مورتی پرست کو ہو، مودی کو ہو، مودی ہندوستان والے مودی کو ہو، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو تکلیف ہو رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، بچو گل کچھ ہو رہے ہیں، دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ باقی رہ گیا ڈاکٹر، تو میں نے پہلے کہا کہ بیچارہ دماغی مریض ہے، ابھی بھی یہ ہسپتال میں رہا، اور اس کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ تمام بریلوی، جتنے بھی بریلوی حضرات کی جماعتیں ہیں، سب نے اس سے گستاخ کہا ہے۔ اپنی پوزیشن یہ حضرت فاطمہ کے معاملہ پر اس نے جو گفتگو کی، اس کے اپنے استاد عرفان شاہ مشہدی، اس کی بھی سن لو اسی طرح، اور یہ آپ کا پڑوسی پنڈی والا مفتی حنیف قریشی، اس کی بھی، اور حضرات کی بھی سن لو۔ تو پہلے اشرف آصف جلالی سے گزارش یہ ہے کہ بریلوی تو تجھے مسلمان نہیں مانتے، تجھے گستاخ کہتے، پہلے بریلویوں میں تو مسلمان بن، کم از کم بریلوی تجھے مسلمان مانے۔ باقی اگر تجھے ہو نا مناظرے کی شوق، تو ذاکر نائک تو وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ چیلنج اب تک تجھ پہ قرض ہے جو قیامت تک رہے گا۔ من دون اللہ کے موضوع پر بھی آپ کا چیلنج قبول کیا ہم نے، اعلی حضرت کے ایمان پر بھی چیلنج قبول کیا، اور اس کے علاوہ جو بنیادی اعتقادی مسائل ہیں، اس کے بعد اس پہ بھی اگر آپ گفتگو کریں تو ہم انشاءاللہ تیرے لیے تیرے دانے پورے کر دے سا، اور بالکل تیرا چیلنج قبول ہے۔ اور تو کہاں اور ذاکر نائک کہاں، تجھے یہ بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ ہمارے ملک میں بطور مہمان کے آ رہے، اور تو یہ صرف اپنے جاہل عوام کو خوش کرنے کے لیے میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ واہ بڑے مناظرے تو نے کیے، تو مناظرہ کرو۔ تو مناظرے کا اگر شوق ہے، یہ کبھی چیلنج کرتا ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کو، کبھی یہ چیلنج کرتا ہے امام کعبہ کو، کبھی یہ چیلنج کرتا ہے ذاکر نائک کو، تو اشرف آصف جلالی صاحب طے کر، اور پہلے موضوع میرے اور آپ کے طے ہیں۔ اگر تجھ میں غیرت اور جرأت ہے تو آ ذرا سامنے بیٹھ، ایسا تجھے
ایسے تیرا کھاتا پورا کروں کہ قیامت تک تو دوبارہ مناظرے کا نام تک نہ لے انشاءاللہ۔ باقی ڈاکٹر ذاکر نائک وہ توحید و سنت کے دائی ہیں اور ہم انہیں پاکستان آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتی ہیں۔ تو یہ ہماری وسعت اور ہر مسلمان میں یہ وسعت ہونی چاہیے۔ بھائی جو فروعات کے اختلاف ہیں، یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، تو یہ کوئی عقائد کے اختلاف نہیں ہوتے، فروعات کے اختلاف۔ تو مجموعی طور پہ وہ داعی توحید ہے۔